حي على الفلاح. حضرت مالک ابن دینار جو اللہ کے اولیاء میں بڑے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی تہجد کے وقت، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے کھڑے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اس دفعہ بھائی کتنے حاجی ہیں؟ تو دوسرے نے کہا جی 6 لاکھ ہیں۔ اس نے کہا اچھا ان میں صحیح حاجی کتنے ہیں اور کن کا حج جو ہے وہ قبول ہوا ہے؟ انہوں نے کہا صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے۔ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ روتے روتے میری آنکھ کھل گئی کہ یا اللہ 6 لاکھ میں سے صرف 6 آدمی، اللہ عالم میرا نمبر کہاں ہے؟ کہتی ہیں کہ میں سارا دن روتا رہا، عبادت کرتا رہا، اللہ سے دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ اب دروازے پہ بلایا ہے تو محروم تو نہ کرو۔ یہ کریم کی شان تو نہیں ہے کہ دروازے پہ بلائے اور کہے کہ بھاگ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ دوسری رات میں سویا تو پھر وہی 2 فرشتے کھڑے، ایک نے پوچھا بھی کتنے حاجی ہیں؟ اس نے کہا 6 لاکھ۔ اس نے کہا ان میں حج کتنے کا قبول ہوا؟ اس نے کہا 6 کا۔ اور اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان 6 کی وجہ سے میں نے 6 لاکھ کا حج قبول کر دیا۔ تو اس یقین کے ساتھ جائیں کہ ہم خالی نہیں جائیں گے۔ اگر ہمیں خالی جانا ہوتا تو گھر آنے ہی نہ دیتے۔ ہم گندے ہیں، برے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، لیکن اس کا کرم ہے نا کہ اس نے بلا لیا ہے۔ اب جناب 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں، لیکن کوئی پہلے پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں، اور کوئی بعد میں پہنچے تو کوئی حرج نہیں۔ سنت یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچے، اور وہ سنت پر عمل پیدل والے کر سکتے ہیں، بسوں والے نہیں کر سکتے، کیونکہ بسوں کے قافلے جو ہیں وہ تو 7 تاریخ کو روانہ ہو جائیں گے۔ اب 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ فجر کی نماز پڑھ کے جب سورج نکلے، سنت یہ ہے کہ جب تھوڑی تھوڑی دھوپ پھیلنے لگے تو آپ عرفات کی طرف چل پڑیں۔ عرفات کی حدود کے باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے مکتب ہیں ان کے خیمے تو حدود حرم عرفات سے باہر ہو ہی نہیں سکتے، حکومت لگانے نہیں دیتی۔ البتہ جو لوگ پرائیویٹ خیمے لگا کے بیٹھ جاتے ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم حدود عرفات میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج جو ہے عرفات کا نام ہے۔ سرکار دو جہاں سے پوچھا گیا مل حج یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے۔ یعنی آدمی سارے کام کرے لیکن عرفات نہیں جا سکا، حج نہیں ہوگا۔ اور حج بھی 9 تاریخ کو وقت شروع ہوگا، 9 تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کر سارا دن ساری رات۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ رات کو بھی شامل کر دیا۔ حالانکہ دن رات کے تابع ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جمعرات، حالانکہ جمعہ دوسرے دن ہوتا ہے۔ چاند نظر آیا، آپ نے تراویح شروع کر دی، ابھی روزہ تو ہوا ہی نہیں۔ لیکن عرفات میں اللہ نے اس رات کو دن کے تابع کر دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی احرام باندھ کے نیت کر کے لبیک پڑھتے ہوئے آدھی رات کو صبح صادق سے پہلے پہلے عرفات 5 منٹ کے لیے بھی آ جائے تو حاجی ہو جائے گا۔ عرفات میں آپ وقت ضائع نہ کریں۔ اگر گرمی سخت ہے تو خیمے میں کھڑے ہو کے دعائیں کریں، اور سب سے بہتر وظیفہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھیں نماز والا 100 دفعہ، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد 100 دفعہ،
استغفرullah الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 دفعہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ. اور اس کے بعد جو بھی تمہیں وظیفے آتے ہیں، نہیں تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ قرآن لے کے بیٹھ جائیں اور پڑھتے رہیں.